السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز ہوتا ہے اس کا حروف مقطعات سے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ بلا شبہ اس خطاب کا اتارنا تمہارے جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے، یعنی یہ کتاب عام کسی انسان نے نہیں اتاری، عام کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ جو تم نے گھڑ لیا ہے اپنے پاس سے کہ یہ کتاب جھوٹ ہے، جادو ہے، کہانیاں ہیں، من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، ان میں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا ام یقولون، ہمیں یہاں سے اس حروف مقطعات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے ہی اہم ترین الفاظ ہیں، کہ ان کا مطلب بہت ہی اہم ترین ڈیفینیٹلی ہے، کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی اہم اہم باتیں کی۔ ام یقولون افتراہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دیکھیے ایک اور اہم ترین بات کہ حروف مقطعات کو اہل عرب نہیں پہچان پائے کہ ان کا معنی کیا ہے، اس کو نہیں اخذ کر پائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب کی سچائی کے بارے میں بیان کیا۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو یہ ڈیفینیٹلی وہ الف لام میم حروف مقطعات کا بھی ترجمہ کرنے پر ان سے قاصر نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑا معجزہ اور یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ حروف مقطعات کسی انسان کے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو تم لازمی اس کا مجھے اس کو کمپریہنڈ کر کے بتا پاتے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ چاہتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہاں پر یہ ایک ان سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ اس طرح طنزیہ سوال کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی بات ہے نہیں کہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اس کو گھڑ لیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تیرے رب العالمین کی طرف سے حق ہے، بلکہ وہ الحق، یہ تو حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، تاکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اس قرآن سے ڈرا سکیں، من قبل کا، جو آپ سے پہلے ہیں، اور ان سب لوگوں کو ڈرا سکیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور تاکہ لعلہم یہتدون، تاکہ یہ سب کے سب راہ راست پا جائیں اور صحیح رستے پر آ جائیں۔ یہ نزول قرآن کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں پر کیوں نازل کیا، چونکہ عربوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت کوئی نبی آیا نہیں تھا، اور بعض لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی عربوں میں مبعوث نبی قرار دیا ہے، اور واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام عربوں میں آئے تھے یا نہیں آئے تھے۔ اس اعتبار سے قوم سے مراد صرف خاص قریش ہوں گے جن کی طرف کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہیں آیا تھا۔ قریش کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی نبی ان کی طرف نہیں آیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیجئے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں اور کوئی حجت لے کر اللہ کے سامنے نہ کھڑے ہوں کہ ہمیں کسی نے ڈرایا ہی نہیں، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اب اپنی ذات کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کون سی وہ ذات ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن بار بار دے رہے ہیں کہ میں وہ ہوں، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کے سب کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ یعنی اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور عجائب تمام چیزوں کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جس طرح سے بنائی، پھر زمین و آسمان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا جو عرش ہے وہ اپنا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش قائم کیا، اللہ تعالیٰ تاکہ وہاں پر آسمان کی بلندیوں سے تمام کی تمام زمین، روئے ارض اور روئے ارض سے نیچے بھی تمام چیزوں کا بخوبی مشاہدہ کر سکیں آسانی سے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اور وہ اتنا پاک اور صاف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات
بات اتنی بلند ترین ہے کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اللہ کے سامنے تمہیں مدد کرنے والا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بچانے والا ہرگز نہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ یعنی اے غیر اللہ کے پجاریو، تم دوسروں پر بھروسہ کیسے رکھتے ہو؟ تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے کہ تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر میرے رب نے فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، ہر کام کو پورے پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر پلاننگ کے کوئی بھی کام کر دیا، بلکہ میرے رب نے ہر کام کو پوری تدبیر کے ساتھ کیا۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یعنی پھر اس کی یہ تدبیر امر، یعنی کہ اس کی جو تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی، اچھا آسمان سے، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ آسمان سے جہاں اللہ تعالیٰ کا عرش اور لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر احکام نازل فرماتا ہے، یعنی تدبیر کرتا ہے، اور زمین پر ان کا نفاذ ہوتا ہے، جیسے موت اور زندگی، صحت اور مرض، اور اللہ تعالیٰ جو کسی کو عطا کر دے یا اس سے لے لے، ٹھیک ہے، اللہ کسی کو غنی کر دے اور فقیر بنا دے، جنگ اور صلح، عزت اور ذلت وغیرہ، یہ سب کے سب، ان تمام چیزوں کے فیصلے اوپر آسمانوں پر عرش پر کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں اور یہ تمام کے تمام کام کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو مزید فرمایا، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یعنی پھر اس کی یہ تدبیر یا یہ امر، یہ کام اس کی طرف واپس لوٹتا ہے ایک ہی دن میں، جسے فرشتے لے کر جاتے ہیں اور اوپر کو چڑھتے ہیں، اور چڑھنے کا یہ آنے جانے کا فاصلہ اتنا ہے، یعنی زمین کی طرف آنا اور اوپر واپس آسمانوں کی طرف آنا جانا، یہ ایک انسان کے لیے، یعنی کہ غیر فرشتہ جو انسان نہ ہو اس کے لیے اتنی لمبی یہ مسافت ہے کہ ہماری گنتی کے 1000 سال میں ہم اس مسافت کو طے کر سکیں۔ اور لیکن یہ فرشتے اللہ تعالیٰ، ہم جانتے ہیں کہ عصر کے وقت بھی فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، اور فرشتے آتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں جاتے ہیں روزانہ، وہ اللہ تعالیٰ کو جا کر دو مرتبہ جا کر اللہ تعالیٰ کو اپنے انسان کے بارے میں، بندوں کے بارے میں جا کر اپنے رب کو بتاتے ہیں کہ اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کیسے پایا۔ اسی لیے عصر کی نماز کا بہت تاکید کی گئی کہ اس نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ اس نماز کے اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ جا کر بتاتے ہیں کہ تیرے بندے نے اس وقت وہ نماز میں مشغول تھا یا نہیں تھا۔ اس لیے سب سے امپورٹنٹ ترین بات، افضل وقت میں نماز کو پڑھنے کا حکم بھی اسی وجہ سے ہے۔ پھر یا اس سے مزید کیا ہمیں سمجھنے کو ملتا ہے کہ یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور اس دن کی تعین اور تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے 15 اور 16 اقوال اس بارے میں ذکر کیے ہیں، اس لیے حضرت ابن عباس نے اس کے بارے میں انہوں نے توقف کو پسند فرمایا اور اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہی کر دیا کہ اس آیت میں اس کا ترجمہ کی تفسیر اللہ کے سپرد کر دی کہ یہ کیا بات ہے۔ اور بعض تفاسیر کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ 3 مقامات پر آیا ہے، اور تینوں جگہ الگ الگ دن مراد ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں یوم کا لفظ عبارت ہے اس زمانہ اور مدت سے جو اللہ کے ہاں ہے، اور سورہ معارج میں جہاں یوم کی مقدار 50,000 سال بتلائی گئی ہے، یوم حساب مراد ہے۔ یعنی کہ تینوں دنوں کا الگ الگ ٹائم بتایا اللہ تعالیٰ نے، وہ دن کے ساتھ ٹائم بھی بتایا کہ وہ تمہارے دنوں کے حساب سے کتنا ہے۔ اور اس مقام پر زہر بحث میں یوم سے مراد دنیا کا آخری دن ہے، جب دنیا کے تمام معاملات فنا ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، اس میں ایک بہت اہم ترین بات ہمارے لیے یاد رکھنے کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوم قرآن میں 3 مرتبہ ذکر کیا، ایک سورہ حج میں، سورہ حج کی آیت نمبر 47 کے اندر، پھر سورہ معارج کے اندر، اور پھر تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر۔ یوم بہت مرتبہ استعمال ہوا، لیکن یہاں پر خاص طور پر اس کی مقدار، اس کا ٹائم پیریڈ، اس کا ڈیوریشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے۔
اب اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا اور زبردست غالب، بہت ہی مہربان ہے یہ رب، یہی ہے وہ رب جو سب کچھ جانتا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب مزید اپنی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ اپنی مزید کاریگری اور اپنی تمام چیزوں کی تخلیق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، الذی احسن کل شیء، بہت ہی خوبصورت چیز بنائی، خلقہ جو بھی اس نے بنایا، اللہ نے ہر چیز کی تخلیق، ہر چیز کو پوری کی پوری خوبصورتی اور پوری کے پورے حسن کے ساتھ بنایا۔ ہم چاہے وہ پرندوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، حشرات کو دیکھیں، ایون کہ آپ صرف ایک بٹر فلائی تتلی کو دیکھ لیجئے، وہی کس قدر خوبصورت ہے۔ شہد کی مکھی کو دیکھ لیجئے، وہ کس قدر خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، وہ بدأ خلق الانسان انسانی من طین، یعنی کہ تخلیق انسان کی شروع کس سے کی؟ سب سے پہلا حضرت آدم علیہ السلام کو جو بنایا۔ یہاں پر بدأ خلق الانسانی کا سے مراد کیا ہے کہ پہلی مرتبہ جو تخلیق کی گئی، ابتدا جو کی گئی وہ مٹی سے کی گئی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ تعالیٰ نے جو پہلی مرتبہ تخلیق کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگلی دوسری مرتبہ جب انسان کی تخلیق کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی۔ جو نطفے کا پانی ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایک بے وقت سا پانی ہے جس کا کوئی کام نہیں، جو انسان کے جسم سے فوراً ہی اچھل کر باہر نکل جاتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ پھر پہلی مرتبہ میں نے انسان کی تخلیق مٹی سے کی، اور دوسری مرتبہ جو اس کی تخلیق ہوئی، اس کی نسل جو چلی وہ بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی، یعنی کہ منی کے قطرے سے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسانی جوڑا بنانے کے بعد آم، یہ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا کہ جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں ایک روح پھونکی، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پھر روح پھونکی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ جب ایک بچے کے اندر ہارٹ بیٹ آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی اس بچے کی ماں کے پیٹ میں نشوونما کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح سب سے پہلے آئی، اور اس روح کے آنے کے بعد اس کے اعضاء بنائے، پھر ان کو سنوارا، اس کو خوبصورت بنایا، اور پھر اس میں جو روح بھی پھونکی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچے کی بنائی، یہ ساری چیزیں پیدا کی تاکہ وہ اپنی تخلیق کی تکمیل کر سکے، مکمل کر سکے اس کو۔ بس تم ہر سننے والے کی بات کو سن سکو، دیکھنے والی چیز کو دیکھ سکو، اور ہر عقل و فہم میرے آنے والی بات کو سمجھ سکو۔ اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم اولاد عطا کی، بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی تکلیف کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم اولاد عطا فرمائی۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اور انہوں نے کیا کہا کہ جب ہم زمین میں رل جائیں گے، ہم زمین میں جب مکس ہو جائیں گے، ہم زمین کے اندر گم ہو جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں بھی گم ہو جائیں گی، ہم زمین میں رچ بس جائیں گے، تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جب ہمارے اثرات ہی ختم ہو جائیں گے، کیا پھر ہم نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے ہی منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے زمین کے اندر ختم ہو جانے کے بعد، ہمارے ذرے بھی ختم ہو جانے کے بعد، ہم نئی تخلیق سے کس طرح سے دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے
کے ہی انکاری ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ، اللہ تعالیٰ نے یہ ملک الموت ان کی لیڈر، ان کی جن کو یہ کام سونپا گیا، ان کے آگے مزید ان کے کارندے جو ان کے آگے ساتھ ان کے مزید ہیلپ کرنے والے ہیں وہ مزید ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم پر کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی روح قبض کرنے کے بعد تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف واپس لوٹایا جائے گا اور تم اسی بات کے انکاری ہو۔